المعرف ما منع الوالج من الخروج والخارج من الولوج۔ یہاں سے معرف کی تعریف، معرف کی تعریف کرتے ہیں، یعنی معرف کہتے کسے ہیں؟ شے کا معرف جو ہوگا تو اس کی کیا تعریف ہوگی؟ کہتے ہیں ما منع الوالج من الخروج والخارج من الولوج۔ والج کا مطلب داخل، کہتے ہیں معرف وہ ہے جو داخل کو خارج ہونے سے روکے، جو داخل ہے اس کو خارج ہونے سے روکے، یعنی جامع ہو۔ والخارجہ من الولوج، اور جو خارج ہے اس کو داخل ہونے سے روکے، یعنی مانع ہو۔ فیجب الطرد والعکس، تو طرد و عکس یہ واجب ہے۔ طرد کا مطلب جامع ہونا اور عکس کا مطلب مانع ہونا، تو طرد و عکس یہ یعنی جامعیت اور مانعیت تعریف کے لیے یہ لازم ہے۔ وجمیع الارادات علی التعریف دعاوی ویکفی فی جوابها المنع۔ اب کہتے ہیں کہ تعریف پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جتنے اعتراضات ہیں یہ سب محض دعویٰ ہیں، محض دعویٰ ہیں، اور ان سب کے جواب میں ہم صرف کیا کہیں گے؟ المنع لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہی ان کا جواب ہے۔ اب کہتے ہیں وَهُوَ حَقِيقِيٌّ إِنْ كَانَ بِالذَّاتِيَّاتِ۔ اب تعریف کی کئی قسمیں ہوں گی، تعریف کبھی حقیقی ہوگی اور تعریف کبھی رسمی ہوگی، کبھی لفظی ہوگی۔ تو کہتے ہیں حقیقی ہوگی تعریف إِنْ كَانَ بِالذَّاتِيَّاتِ، اگر شے کی ذاتیات سے تعریف کی جائے تو تعریف حقیقی ہوگی، جیسے انسان کی تعریف میں حیوان ناطق کہا جائے۔ یا تعریف رسمی ہوگی اگر شے کے لازم سے تعریف کی جائے، جیسے انسان کی تعریف میں ذاہق کہا جائے کہ ذاہق کی ذاتیات سے نہیں بلکہ اس کا ایک لازم ہے۔ اور تعریف لفظی ہوگی بلفظ اظہر مرادف، جب کسی ایسے لفظ سے تعریف کی جائے جو اظہر ہو اور اس کا مترادف ہو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی اس سے زیادہ ظاہر ہے اور اس کا مترادف ہے۔ جیسے غضنفر کی تعریف میں کہا جائے اسد، کہ اسد جو ہے وہ اس سے اظہر ہے اور اس کے مترادف بھی ہے، کہ غضنفر کا معنی بھی شیر اور اسد کا معنی بھی شیر۔ وقد اجیز بالعام، اور تعریف جائز ہے بالعام، عام کے ذریعہ بھی، یعنی اس سے زیادہ عام کے ذریعہ شے کی تعریف کی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے سعدانۃ بنتن کہا جاتا ہے، سعدانہ بنتن نہیں، نبتن، کہ سعدانہ یہ کیا ہے؟ ایک گھاس ہے، تو سعدانہ بھی گھاس ہے، لیکن نبتن جو ہے یہ اس سے عام ہے۔ سعدانہ کا لفظ کسی مخصوص گھاس پر اس کا اطلاق ہوگا، اور نبتن جو ہے یہ تمام کو شامل ہے، اس سے عام ہے، تو اس کے ذریعہ سعدانہ کی تعریف کی گئی۔ تو کبھی تعریف عام کے ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اب ذاتیات کی بات آئی تو کہتے ہیں ذاتی ہوگا کون؟ ذاتی کسے کہیں گے؟ جی قد اجیزہ، یعنی اجازت دی گئی ہے عام کے ذریعہ بھی، تعریف کرنے کی اجازت دی گئی ہے بالعام میں، لفظ عام سے۔ کہتے ہیں ذاتی ما فہمہ فی فہم الذات، ذاتی وہ ہوگا، شے کا ذاتی وہ ہوگا کہ جس کا فہم و ادراک ذات کے فہم و ادراک میں ہو، کہ ہم ذات کا فہم و ادراک کریں تو ذاتی کا بھی فہم و ادراک ہو جائے، وہ ذاتی ہوگا۔ وقیل ما لا یعلل، اور ایک قول اور ہے، کہتے ہیں ذاتی وہ ہوگا جو کسی علت کی بنیاد پر نہ ہو، شے کا ذاتی وہ ہوگا جو کسی علت کی بنیاد پر نہ ہو۔ اب اس پر اعتراض وارد ہوگا کہ اگر یہی تعریف ہے ذاتی کی کہ جو کسی علت کی بنیاد پر نہ ہو، تب تو امکان بھی ذاتی ہوگا، کیونکہ امکان جو ممکن کو عارض ہوتا ہے یہ کسی علت کی بنیاد پر نہیں عارض ہوتا ہے۔ امکان ممکن کو عارض ہوتا ہے تو کسی علت کی بنیاد پر نہیں عارض ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذاتی کہنا چاہیے، جبکہ یہ ذاتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَنْقُضُ بِالْإِمْكَانِ إِذْ لَا إِمْكَانَ بِالْغَيْرِ، کہتے ہیں یہ تعریف امکان سے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ لا امکان بالغیر، امکان کسی غیر اور کسی علت کی بنیاد پر لاحق اور عارض نہیں ہوتا ہے ممکن کو۔ جی اصل میں انہوں نے کہا نا کہ ذاتی وہ ہوگا جو کسی علت کی بنیاد پر ہو،
تو کہتے ہیں اگر یہی تعریف ہے کسی علت کی بنیاد پر ہو، ما لا یعلل، کسی علت کی بنیاد پر نہ ہو، اگر یہی تعریف ہے ذاتی کی، تو امکان یعنی ممکن کو جو امکان عارض ہوتا ہے، ممکن ہے تو امکان ہے تبھی ناممکن ہے، تو وہ امکان جو ممکن کو عارض ہوتا ہے وہ بھی کسی علت کی بنیاد پر نہیں عارض ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ذاتی ہوگا جبکہ امکان ذاتی نہیں ہے۔ جی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ تعریف انہوں نے کہا ذاتی کی تعریف میں کہ ذاتی وہ ہوگا کہ جس کا وجود کسی علت کی بنیاد پر نہ ہو، ہے نا؟ تو دیکھیے ممکن میں جو امکان آتا ہے وہ کسی علت کی بنیاد پر آتا ہے، کسی علت کی بنیاد پر نہیں آتا ہے، اس کے لیے کوئی علت نہیں ہوتی ہے، تو کیا اس کو بھی ذاتی کہیں گے؟ اس کو ذاتی نہیں کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے جو تعریف کی ہے ذاتی کی ما لا یعلل، یہ صحیح نہیں ہے۔ واضح ہو گیا نا؟ کیونکہ اگر اس کو بھی صحیح مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ جو تعریف سے خارج ہے وہ داخل ہو جائے گا، تعریف مانے نہیں ہو پائے گی، اور ابھی بتایا کہ تعریف کے لیے طرد و عکس ضروری ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأُورِدَ تعریف الماہیت بنفسها واجزائها، کہتے ہیں کہ ماہیت کی تعریف اگر بنفسها یعنی اس کی حقیقت سے یا اس کے اجزاء سے کی جائے تو اس پر اعتراض وارد ہوگا۔ ماہیت کی تعریف بنفسها یعنی اسی کی حقیقت سے یا ان کے اجزاء سے، ماہیت کے جو اجزاء ہیں ان کے ذریعہ کی جائے تو اس پر اعتراض وارد ہوگا۔ اعتراض کیا ہے؟ تحصیل الحاصل، تحصیل الحاصل یعنی تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ جی ہاں، اس کے اجزاء سے، ماہیت کی تعریف اس کے اجزاء سے کی جائے یا خود ماہیت ہی سے کی جائے۔ جیسے انسان کی تعریف میں کہا جائے ناطق، یا اس کے اجزاء جو ہیں حیوان ناطق دونوں کو ملا کر کہا جائے۔ انسان کی تعریف میں کہا جائے الناطق یا کہا جائے حیوان ناطق، ہے نا؟ تو کہتے ہیں اس سے تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ کیسے تحصیل حاصل لازم آئے گا؟ کہ حیوان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، اور حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو تعریف کرنا اس کے اجزاء سے، ماہیت سے، تو تحصیل حاصل ہے۔ یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے۔ وَأُورِدَ تعریف الماہیت بنفسها واجزائها تحصیل الحاصل، کہ تحصیل حاصل کے ذریعے اعتراض کیا جائے گا ماہیت بنفسها واجزائها کی تعریف پر، یعنی ماہیت کی تعریف جب بنفسها خود اسی کی حقیقت یا اس ماہیت کے اجزاء سے کی جائے تب اس پر اعتراض ہوگا تحصیل حاصل کا۔ کچھ فرق ہوتا ہے لیکن عموماً ایک ہی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، دونوں میں کچھ فرق کرتے ہیں، ذہن میں نہیں سو۔ جی ہاں ہوتی ہے، تو اسی پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ حیوان ناطق کے ذریعے ہوتی ہے، تو کہیں گے انسان کیا؟ حیوان ناطق، اور حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان ہے، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ آپ نے اس کی تعریف میں حیوان ناطق کہہ کر تحصیل حاصل کیا ہے، تو یہ اعتراض ہے اس تعریف پر۔ تو اگر ذاتیات سے تعریف کی جائے تو تحصیل حاصل لازم آتی ہے، اور اگر عوارض سے تعریف کی جائے تو عوارض جو ہے حقیقت شے سے خارج ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے حقیقت کا فائدہ نہیں دیں گے، تو گویا تعریف ہو ہی نہیں پائے گی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں والعوارض خارجۃ، اور عوارض جو ہوتے ہیں وہ ماہیت و حقیقت سے خارج ہوتے ہیں، فلا یتحصل بها الحقیقت، تو اب اس کے ذریعہ حقیقت یعنی عوارض کے ذریعہ حقیقت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اب یہاں سے جواب دیتے ہیں، والجواب ان التصورات المتعلقة بالاجزاء تفصیلا اذا رتبت وقیدت فهذا المجموع هو الحد الموصل الى الصورة الوحدانية المتعلقة بجميع الاجزاء اجمالا وهو المحدود۔ کہتے ہیں کہ وہ تصورات جو شے کے اجزاء تفصیلی سے متعلق ہوتے ہیں، جب ان کو ترتیب دیا جائے اور مقید کیا جائے تو جو مجموعہ حاصل ہوگا یہی حد ہوگا، اور یہی حد اس صورت وحدانیہ تک پہنچائے گا جو صورت وحدانیہ اپنے اجزاء سے اجمالاً متعلق ہوتی ہے۔ جیسے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہے،
اب انسان کے جو تصورات متعلقہ ہیں، انسان کے اجزاء کے جو تصورات متعلقہ ہیں، انسان کے دو جزء حیوان اور ناطق، تو اب اسی کو لے کر، حیوان و ناطق کو لے کر جب ان کو ترتیب دیا جائے اور مقید کیا جائے، یعنی ترتیب کی قید میں کیا جائے اور کہا جائے حیوان ناطق ترتیب کے ساتھ، تو یہ ایک مجموعہ ہوا ان کے اجزاء کے تصورات کا، حیوان ناطق۔ اب یہی مجموعہ صورت وحدانیہ یعنی انسان تک لے جائے گا، یہی مجموعہ صورت وحدانیہ یعنی انسان تک لے جائے گا، جو صورت وحدانیہ اپنے اجزاء سے، یعنی انسان بھی تو اپنے اجزاء حیوان و ناطق سے اجمالاً کیا ہے، متعلق ہے، تو اس انسان تک یہ حیوان ناطق پہنچا دے گا۔ یعنی شے کے اجزاء کے جو تصورات ہیں، حیوان انسان ہے تو اس کے اجزاء جو ہوں گے تو اس کے تصورات کیا ہیں، حیوان ناطق، یہی تصور کریں گے اس کے اجزاء کے لیے۔ اب یہ ان تصورات کو جب ترتیب دیا جائے گا تو ایک مجموعہ حاصل ہوگا، یعنی حیوان ناطق کا مجموعہ، یہی مجموعہ حد ہوگا جو صورت وحدانیہ تک پہنچائے گا، جو صورت وحدانیہ کیا ہے، اپنے اجزاء سے اجمالاً متعلق ہے، یعنی انسان تک پہنچائے گا۔ انسان صورت وحدانیہ ہے، یہ اپنے اجزاء سے حیوان ناطق سے اجمالاً، تفصیلاً نہیں، اجمالاً متعلق ہے نا، کیونکہ انسان میں پائے جاتے ہیں حیوان ناطق، لیکن تفصیلی طور پر ہمیں دکھتے نہیں، اجمالاً پائے جاتے ہیں، تو حیوان ناطق یہ انسان تک پہنچا دے گا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں فہنا کا تحصیل امر لم یکن حاصلا، تو اتنے عمل کے بعد ایک ایسا امر حاصل ہوگا جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اس عمل سے پہلے یہ حاصل نہیں تھا۔ ہم نے جب ان تصورات کو مرتب کر کے، مقید کر کے دیکھا، تب اس مجموعے نے ہم کو انسان تک پہنچایا، تو یہ تحصیل حاصل کہاں ہوا؟ یہ تو ہمیں پہلے حاصل نہیں تھا۔ اور جو نظر آتا ہے کہ تحصیل حاصل ہے کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جائے، حیوان ناطق کیا انسان ہے، یہ تو اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے، تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، ورنہ ایسا پہلے نہیں تھا۔ جب یہ تعریف کر دی ہم نے اور حد و محدود معلوم ہو گئے، تب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے۔ فہنا کا تحصیل امر لم یکن حاصلا، تو یہاں یعنی اس عمل کے بعد ایک ایسا امر حاصل ہوگا، ایک ایسے امر کی تحصیل ہوگی جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا۔ فتدبر، تو غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ دلیل کسے کہتے ہیں۔ ثم الدلیل ما يمكن التوصل بصحیح النظر فیہ الی مطلوب خبری، کہتے ہیں اصطلاح فن میں دلیل اسے کہیں گے کہ جس میں صحیح نظر و فکر کے ذریعہ مطلوب خبری تک پہنچا جا سکے، جس میں صحیح نظر و فکر کر کے مطلوب خبری تک پہنچا جا سکے تو وہ دلیل ہے۔ جیسے ہم نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اب اس میں ہم نے جب نظر و فکر کیا اور یہ ترتیب دیا تو اب اس کے ذریعہ مطلوب خبری یعنی العالم حادث تک پہنچا جا سکتا ہے، تو ہم اس کو دلیل کہیں گے، یعنی العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل، کیونکہ اس میں نظر و فکر کر کے ہم مطلوب خبری تک پہنچ رہے ہیں۔ کل عالم کہہ کے انہوں نے اس مثال کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں وقد یخص بالقطعی ویسمى الظنی امارتاً، اور اس دلیل کو قطعی سے خاص کیا جائے گا، اس دلیل کو قطعی سے خاص کیا جائے گا، اور جب دلیل ظنی ہوگی یعنی یہ تو دلیل قطعی ہے تو اس کو قطعی کہیں گے، اور جب دلیل ظنیات سے مرکب ہوگی تو اس کو قطعی نہیں بلکہ امارت کہیں گے۔ امارت جیسے ظنیات سے مرکب ہونے کی مثال کہ کہا جائے کہ اس دیوار سے مٹی جھڑتی ہے، اور جس دیوار سے مٹی جھڑتی ہے تو وہ دیوار جلدی گر جاتی ہے، تو یہ دیوار جلدی گر جائے گی، تو یہ قطعیات سے نہیں بلکہ ظنیات غالبہ میں سے ہے۔ لہٰذا اس دلیل کو یہ دلیل ظنیات سے مرکب ہے تو اس کو امارت کہیں گے، اس کو قطعی نہیں کہیں گے۔ جو دلیل قطعیات سے مرکب ہوگی اس کو قطعی کہیں گے۔ وقد یخص بالقطعی ویسمى الظنی امارتاً، اور اس دلیل کو قطعی سے خاص کیا جائے گا اور دلیل ظنی کو امارت کہا جائے گا۔ والانتاج مبنی علی التثلیث،
کہتے ہیں اور نتیجہ دینا یہ تسلیس پر مبنی ہے، یعنی یہ کہ دو مقدمے ہوں گے، اور ایک رابطہ ہوگا، تو 2 مقدمے اور ایک رابطہ، یہ تسلیس ہوئی، تو نتیجہ اسی وقت حاصل ہوگا جب 2 مقدمے ہیں اور ان کے درمیان رابطہ ہو۔ تو کہتے ہیں الانتاج مبنی علی التسلیس اذ لا بد من واسطۃ، کہ انتاج تسلیس پر مبنی ہے اس لیے کہ 2 قضیے ہوں گے اور اس کے ساتھ واسطے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ فوجبت المقدمتان، تو 2 مقدمے یہ لازم ہوئے۔ کہتے ہیں جب 2 مقدمے لازم ہیں ومن ہا ہنا قال المنطقی، تو اسی وجہ سے اہل منطق کہتے ہیں ہوا قولان، کہ دلیل کہتے ہی ہیں ایسے 2 قول کو یکون عنہ قول آخر، جس سے ایک دوسرا قول نکل کر سامنے آئے۔ جب 2 مقدمے لازم ہیں دلیل میں تو منطق کیا کہتے ہیں اہل منطق، کہ دلیل کہتے ہیں ایسے 2 قول کو جس سے ایک تیسرا قول سامنے آئے۔ جی وہی مطلوب ہوگا تیسرا۔ ہاں وہی مطلب۔ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْاِسْتِقْرَاءَ وَالتَّمْثِيلَ، اور یہ دلیل منطقی استقراء اور تمثیل کو بھی شامل ہے، یعنی استقراء اور تمثیل کو بھی دلیل کہا جاتا ہے۔ استقراء کا مطلب یہ ہے کہ کثیر کو دیکھتے ہوئے قلیل پر حکم لگانا، اور تمثیل کا مطلب یہ ہے قلیل کو دیکھتے ہوئے قلیل پر حکم لگانا۔ وقد یقال یستلزم لذاتہ قولا، یہاں سے دلیل کی ایک دوسری تعریف کرتے ہیں۔ وقد یقال یستلزم لذاتہ قولا، اور کبھی دلیل ایسے 2 قول کو کہا جائے گا یستلزم لذاتہ قولا، کہ لذاتہ ایک تیسرے قول کو وہ مستلزم ہوگا، یعنی ایسے 2 قول کا مجموعہ دلیل ہوگی کہ جن 2 قول سے لذاتہ ایک تیسرا قول سامنے آئے گا، اس میں لذاتہ کی قید ہے۔ فَيَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ، تو دلیل کی یہ قسم قیاس کے ساتھ خاص ہے نا۔ دلیل کی 3 قسمیں ہیں، استقراء، تمثیل، قیاس۔ تو استقراء تمثیل کو اوپر بیان کیا، اب کہتے ہیں کہ دلیل کی یہ قسم کی دلیل ایسے 2 قول کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک تیسرا قول لذات ہی لازم آئے، یہ قیاس کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں قیاس کی یہ کچھ صورتیں ذکر کریں گے، قیاس کی 5 صورتیں ذکر کریں گے، اور ان کو سور قریبہ انہوں نے کہا ہے۔ 5 صورتیں یہ در حقیقت وہی ہیں جو پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، یعنی اس میں سے 3 صورتیں تو اشکال ثلاثہ ہیں، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، یہ 3 صورتیں ہیں، اور 2 صورتیں کیا ہے، قیاس استثنائی ہے ایک، اس میں سے قیاس استثنائی متصل اور ایک قیاس استثنائی منفصل، یہی 5 صورتیں ہیں بس۔ اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور معال ان کا وہی ہے جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے وَلَهُ 5 صُوَرٍ قَرِيبَةٍ، اور قیاس کی 5 صورتیں ہیں، قیاس کی 5 صور قریبہ ہیں، یعنی قریبی صورتیں 5 ہیں۔ الاولا، پہلی صورت کیا ہے؟ اب پہلی صورت میں انہوں نے شکل اول کو ذکر کیا ہے۔ شکل اول کو آپ جانتے ہی ہیں کہ شکل اول کی شرط انتاج کیا ہے، ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ، اور اس میں حد اوسط کہاں ہوتا ہے، صغریٰ میں محمول کی جگہ اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ، صغریٰ میں محمول کی جگہ اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ تو دیکھیے اس میں شرط انتاج پائی جا رہی ہے، ایجاب صغریٰ ہے اور کلیت کبریٰ ہے، اور حد اوسط کہاں ہے، قضیہ صغریٰ میں محمول کی جگہ اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ ہے، تو اب نتیجہ سامنے آ جائے گا، العالم حادث۔ اسی کو انہوں نے صورت اولا کہا ہے۔ دیکھیے الاولا ان يعلم حکم لكل افراد شيء ثم يعلم ثبوته للآخر كلا او بعضا فيلزم ثبوت ذلك الحكم للآخر كذلك بالضرورة۔ کہتے ہیں کہ صورت اولا یہ ہے کہ شے کے تمام افراد کے لیے ایک حکم جانا جائے، شے کے تمام افراد کے لیے ایک حکم جانا جائے۔ اس سے انہوں نے کلیت کبریٰ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام افراد کے لیے، تمام افراد کے لیے، تو اس سے کلیت کبریٰ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم يعلم ثبوته للآخر، پھر اس کا ثبوت دوسرے کے لیے جانا جائے،
کلن او بعضن، اس سے انہوں نے ایجاب صغرا کی طرف اشارہ کیا ہے. صغرا موجبہ ہو، اب موجبہ ہوگا تو کبھی کلیہ ہوگا کبھی جزیہ ہوگا، اسی کو انہوں نے کہا کلن او بعضن، کہ اس کا ثبوت دوسرے کے لیے کلن او بعضن، یعنی خواہ موجبہ کی صورت ہو یا جزیہ کی صورت ہو، کلیہ کی صورت ہو یا جزیہ کی صورت ہو، تو اس کا ثبوت دوسرے کے لیے جانا جائے. فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ لِلْآخَرِ، تو اب وہ حکم دوسرے کے لیے ثابت ہو جائے گا، یعنی نتیجہ برآمد ہو جائے گا. كَذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور اسی طرح یہ بدیہی طور پر نتیجہ برآمد ہوگا. واضح ہے؟ جیسے مثال ابھی دی العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، تو دیکھیے اس میں کلیت کبریٰ ہے اور ایجاب صغریٰ ہے اور نتیجہ سامنے ہے. بات وہی ہے لیکن انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا، اس لیے ہو سکتا ہے کتاب کے اعتبار سے کچھ مشکل ہو. جی ہاں، جیسے دیکھیے انہوں نے کہا کہ حکم کو شے کے تمام افراد کے لے جانا جائے تو کلیت کبریٰ کی طرف اشارہ کر دیا. پھر آگے کہا کہ اس کا ثبوت دوسرے کے لیے جانا جائے کلن او بعضن، اس سے ایجاب صغریٰ کی طرف اشارہ کیا ہے. جیسے العالم متغیر، یہ صغریٰ ہے نا تو یہ موجبہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا ثبوت دوسرے کے لیے جانا جائے، یعنی اس میں جو متغیر ہے اس کا ثبوت العالم کے لیے جانا جائے. یا اب یہ کلی طور پر ہوگا، ہو سکتا ہے، اور بعض اور جزئی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شرط کیا ہے؟ ایجاب صغریٰ، کلیت و جزئیت تو نہیں ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ خواہ کلی طور پر ہو یا جزئی طور پر ہو، اس کا ثبوت دوسرے کے لیے جانا جائے، یعنی صغریٰ موجبہ ہو. ثبوت مطلب ایجاب. تو جب مقدمتین کی مثال، جی مقدمتین کی مثال دیتے ہیں تو واضح ہو جائے گا. جیسے مقدمتین کی، دونوں کی مثال. اب جیسے کلیت کبریٰ، کل متغیر حادث، یہ کلیت کبریٰ ہے، کل متغیر حادث، تو اب حادث یعنی حکم حدوث یہ کل متغیر کے لیے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ثابت ہو رہا ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ شے کے تمام افراد کے لیے حکم جانا جائے، یہ کلیت کبریٰ ہے. ٹھیک، پھر کہا کہ دوسرے کے لیے اس کا ثبوت جانا جائے کلن یا بعضن، یعنی ایجاب صغریٰ ہو. ایجاب صغریٰ ہو تو صغریٰ کیا ہے یہاں؟ العالم متغیر. اب متغیر یعنی تغیر، یہ العالم کے لیے جانا جا رہا ہے نا. اب یہاں تو بعضن ہے لیکن کلن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایجاب صغریٰ ہے، شرط ہے، جزئیہ ہو یا کلیہ ہو، دونوں ہو سکتا ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت دوسرے کے لیے کلن یا بعضن ہو، یعنی موجبہ ہو، صغریٰ موجبہ ہو، خواہ کلیہ ہو یا جزئیہ ہو. تو جب جی جی ایجاب صغریٰ میں ہاں کلن یا بعضن ہوگا. ہاں العالم متغیر جو بولے آپ، تو یہاں کیسے آپ متعین کریں گے کہ نہیں، یہاں تو بعضن ہے. ہم نے جو مثال پیش کی ہے وہ جزیہ کی مثال مانیے آپ اس کو، ہے نا. ایجاب صغریٰ شرط ہے نا، اس میں یہ تو نہیں کہا ہے کہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو. تو کوئی بھی مثال لائیں گے وہ نتیجہ صحیح نکلے گا. ٹھیک ہے، کلیہ یا جزیہ ہونا شرط نہیں ہے. نہیں، دونوں ایک ساتھ ہونا شرط نہیں، یا کلیہ ہوگا یا جزیہ ہوگا. کوئی ایک تعین نہیں ہے اس میں، تعین صرف ایجاب کی ہے نا. تو بس اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ خواہ کلن ہو یا بعضن ہو، ایجاب کلن ہو یا بعضن ہو، بس ایجاب ہونا چاہیے، صغریٰ کا موجبہ ہونا چاہیے. تو جب صغریٰ موجبہ ہے، کبریٰ کلیہ ہے، تو اب کہتے ہیں فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ لِلْآخَرِ. تو اب آخر کے لیے، ہے نا، آخر کے لیے وہ حکم ثابت ہو جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا العالم حادث، العالم حادث. دونوں شرطیں پا لیں گے ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ کی، تو اب نتیجہ برآمد ہو گیا، حکم ثابت ہو گیا العالم حادث. اسی کو انہوں نے کہا. کذالک بھی ضرورہ، یہ بدیہی ہے بالکل. اب دیکھیے فلا بد من ایجاب الصغریٰ و کلیت الکبریٰ، یہاں جو ہے شرط انتاج بیان کر رہے ہیں، تو ضروری ہے ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ. یہ صورت اولا انہوں نے بیان کر دی. اب ان کے اس تقریر پر ایک اعتراض ہوگا، بلکہ دو اعتراض ہوگا، اس کا یہ جواب دیں گے.
یہ انہوں نے شرط انتاج بیان کی ہے ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ، تو اس پر اعتراض ہوگا۔ معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایجاب صغریٰ ضروری ہے۔ کیا کہا؟ ایجاب صغریٰ ضروری ہے۔ معترض کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجاب صغریٰ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایجاب صغریٰ کے بغیر بھی نتیجہ صحیح آئے گا۔ شکل اول میں ایجاب صغریٰ کے بغیر بھی نتیجہ صحیح آئے گا، بس شرط اتنی ہے کہ کبریٰ یعنی جو دوسرا مقدمہ کبریٰ ہوگا اس کے دونوں طرف برابر ہوں۔ کبریٰ کے اگر دونوں طرف سے مراد موضوع اور محمول، تو اگر موضوع اور محمول برابر ہوں تو اب ایجاب صغریٰ نہ بھی ہو تب بھی نتیجہ صحیح آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جی برابر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہا جائے کہ انسان ناطق، انسان اور ناطق رکھ دیا جائے، ایک طرف انسان ایک طرف ناطق، کہا جائے کہ کلو انسان حیوان، نہیں بلکہ انہوں نے کہا ایجاب صغریٰ نہ ہو تو سالبہ کی مثال لائیے، لا شیء من الانسان بحجر، یہ صغریٰ ہے نا، اور کبریٰ میں یہ لائیے کلو انسان ناطق، کلو انسان ناطق، نہیں شکل اول ہونی چاہیے کہ جس میں حد اوسط محمول کی جگہ ہو صغریٰ میں اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ، تو لا شیء من الحجر بانسان، یہ صغریٰ ہے، اور کبریٰ کیا ہم نے کہا کلو انسان ناطق، تو دیکھیے اس میں لا شیء من الانسان بحجر ایجاب نہیں ہے نا، اور کبریٰ کیا ہے کلیت کبریٰ ہے، اور کبریٰ کے دونوں طرف برابر ہیں، کلو انسان ناطق، ہر ناطق انسان ہے، ہر انسان ناطق ہے، تو برابر ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اگرچہ ایجاب صغریٰ نہیں پھر بھی نتیجہ صحیح آئے گا۔ نتیجہ نکال کے دیکھیے کہ لا شیء من الحجر بانسان وکل انسان ناطق، اب حد اوسط کو گرا دیجئے تو کیا ہوگا لا شیء من الحجر بناطق، تو نتیجہ صحیح آیا کہ نہیں آیا؟ نتیجہ صحیح آیا نا۔ یہ معترض نے اعتراض کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ آپ کی یہ شرط ایجاب صغریٰ والی یہ ضروری نہیں ہے، اگر نہ بھی ہو تب بھی نتیجہ صحیح آئے گا، یہ اعتراض ہو گیا۔ اب اس کا جواب دیں گے، جواب یہ دیں گے کہ یہاں نتیجہ جو آ رہا ہے وہ لذات ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نتیجہ لذات ہی ہوگا، مقدمتین کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ لذات ہی آئے گا، بغیر کسی مقدمہ اجنبیہ کے نتیجہ لذات ہی سامنے آئے گا۔ لیکن آپ نے جو مثال دی ہے اس میں نتیجہ لذات ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مقدمہ اجنبیہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وہ کس طرح کے مقدمہ اجنبیہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ جب کبریٰ کے دونوں طرف برابر ہوں، کبریٰ کے جب دونوں طرف برابر ہوں تو ایجاب صغریٰ ضروری نہیں ہے، تو ایک مقدمہ یہاں لانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں مساوی ایک ہوتے ہیں، دونوں مساوی ایک ہوتے ہیں، ہے نا، دو مساوی ہوں گے ایک دوسرے کے تو وہ ایک ہوں گے، یہ ایک مقدمہ اجنبیہ ہے۔ جب یہ مقدمہ اجنبیہ کا آپ سہارا لیں گے تب نتیجہ برآمد ہوگا کہ ایجاب صغریٰ نہ بھی ہو تب بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا، اگر اس مقدمہ اجنبیہ کو چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا نا کہ اسی وقت آئے گا جبکہ کبریٰ کے دونوں طرف برابر ہوں، ہے نا، اور دونوں طرف برابر ہوں گے تو دونوں جو مساوی ہوں گے دونوں مساوی ایک ہوتے ہیں حکماً، تو یہ مقدمہ اجنبیہ ہے، اس کی بنیاد پر یہاں نتیجہ سامنے آ رہا ہے، لذات ہی نہیں آ رہا ہے، اور ہم نے جو بتایا ہے وہ لذات ہی کی بحث ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے جواب ان کا، ٹھیک، ایک اعتراض و جواب ہوا یہ۔ اب ایک دوسرا اعتراض و جواب ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے، وما فی التحریر الا فی مساوات طرفی الکبریٰ فلیس بشیء، کہتے ہیں اور جو تحریر میں یعنی علامہ ابن الحمام نے اپنی کتاب تحریر میں جو یہ اعتراض کیا کہ الا فی مساوات طرفی الکبریٰ، کہ ایجاب صغریٰ ضروری ہے، کل ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ، مگر اس وقت جبکہ کبریٰ کے دونوں طرف برابر ہوں تو ایجاب صغریٰ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا فلیس بشیء، تو یہ کوئی
کوئی بات نہیں ہے، کوئی حقیقتاً اعتراض نہیں ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے کبرا کے دونوں طرف مساوی ہونے کی بنیاد پر، تو وہاں لذات ہی نہیں نتیجہ آتا ہے بلکہ مقدمہ اجنبیہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لذات ہی نتیجہ سامنے آئے گا کسی مقدمہ اجنبیہ کا سہارا لیے ہوئے بغیر۔ یہ واضح ہو گیا۔ اب ایک معترض صاحب اور ہیں، انہوں نے بھی مثال دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ایجاب صغریٰ ضروری نہیں ہے، انہوں نے مثال دے کر ثابت کیا ہے، کتاب میں بھی مثال دی ہے لیکن آبا والی مثال ہے، اس لیے جو ہے دوسری مثال جو فہم میں آسان ہو۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ الثلاثۃ لیست بزوج، الثلاثۃ لیست بزوج وکل لیس بزوج فرد، الثلاثۃ لیست بزوج وکل لیس بزوج فرد، کہ کیا کہا کہ ثلاثہ یہ زوج نہیں ہے اور جو بھی زوج نہیں ہوگا وہ فرد ہوگا، تو نتیجہ کیا آئے گا کہ الثلاثۃ فرد۔ تو اب دیکھیے کہ یہ شکل اول ہے جی، مثال ایک بار دوبارہ بتا دیں۔ ہاں مثال بتا دیں۔ اچھا، الثلاثۃ لیست بزوج، لیست بزوج کل ما لیس بزوج وکل ما لیس بزوج فرد، تو اب نتیجہ کیا آئے گا؟ الثلاثۃ فرد، یہ نتیجہ آئے گا۔ تو ہے تو یہ شکل اول، لیکن اب دیکھیے اس میں آپ کی ایجاب صغریٰ نہیں ہے۔ کیا کہا صغریٰ میں؟ الثلاثۃ لیست بزوج، الثلاثۃ لیست بزوج، تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ شکل اول ہے پھر بھی ایجاب صغریٰ نہ ہوتے ہوئے بھی نتیجہ صحیح آ رہا ہے، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایجاب صغریٰ شکل اول میں ضروری نہیں ہے۔ یہ معترض صاحب کا اعتراض ہے۔ اب جواب اس کا دیتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَأُورِدَ آ لیسا با وَكُلُّ مَا لیسا با جا، اور اعتراض کیا گیا، مثال وہی رکھیے، اعتراض کیا گیا کہ آ یہ با نہیں ہے اور ہر وہ جو با نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ جا ہوگا، یعنی کہتے ہیں کہ الثلاثۃ لیست بزوج، ثلاثہ یہ زوج نہیں ہے، اور ہر وہ عدد جو زوج نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ فرد ہوگا، ہے نا، تو ثلاثہ یہ فرد ہوگا۔ یہ ایک مثال دے کر انہوں نے اپنے اعتراض کو پیش کیا ہے۔ اب یہاں سے جواب دیتے ہیں، والجواب ان السلب من حیث ہوا رفع محض، کہتے ہیں کہ سلب جو ہوتا ہے وہ من حیث ہوا یہ رفع کا کام کرتا ہے، سلب جو ہوتا ہے تو وہ رفع کا کام کرتا ہے، یعنی رفع نسبت کا۔ سالبہ جب ہوگا تو اس میں رفع نہ ہوگا، ایجاب تھوڑی ہوگا، تو یہ جب سلب من حیث ہوا ہوگا تو اسی وقت یہ رفع کا کام کرے گا۔ اور آپ نے جو مثال دی ہے اس میں غور کیجئے، کیا کہا ہے؟ الثلاثۃ لیست بزوج وکل ما لیس بزوج فرد، تو پہلے کبرا میں دیکھیے کہ کیا کہا آپ نے؟ کل ما لیس بزوج فرد، تو یہاں اگرچہ سلب نظر آ رہا ہے لیکن یہ سلب من حیث ہوا نہیں ہے، بلکہ اس سلب کو موضوع کا جز بنا دیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں موجبہ معدولۃ الموضوع۔ کبرا کی بات کر رہا ہے، کبرا میں کیا کہا؟ کل ما لیس بزوج فرد، ہے نا، تو اگرچہ یہاں کلمہ سلب ہے لیکن یہ من حیث ہوا نہیں ہے، بلکہ اس لیسا کو موضوع کا جز بنا دیا گیا ہے۔ تو جب موضوع کا جز بنا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کبرا جو ہے یہ موجبہ ہو گیا، اور موجبہ معدولۃ الموضوع کہا جائے گا اسے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صغریٰ میں غور کیجئے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ یہاں سلب ہے، ایجاب نہیں ہے، لیکن غور کیجئے کہ آپ نے کہا الثلاثۃ لیست بزوج، الثلاثۃ لیست بزوج، تو یہاں بھی جو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سالبہ ہے، یہ سلب من حیث ہوا نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی سلب جو ہے وہ معدولۃ الموضوع ہے، معدولۃ المحمول۔ الثلاثۃ لیست بزوج، ہاں یہاں جو سلب ہے لیست، یہ سلب من حیث ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ زوجن یعنی محمول کا جز بنا دیا گیا ہے، تو معدولۃ المحمول ہوا، اور حقیقتاً موجبہ ہے، یہ حقیقتاً یہ موجبہ ہے، لیست کی وجہ سے سالبہ نہیں ہوگا،
بلکہ یہ معدولۃ المحمول ہو جائے گا. تو جب حقیقتاً موجبہ ہے تو یہ ایجاب صغریٰ کی شرط تو پا لی گئی, ایجاب صغریٰ کی شرط پا لی گئی, تو آپ کا اعتراض رفع ہو گیا. واضح ہوا یہ؟ جی دوبارہ ارشاد. کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی مثال میں یہ دکھایا ہے کہ یہاں صغریٰ میں کیا ہے, ایجاب نہیں ہے, صغریٰ میں یعنی ایجاب صغریٰ نہیں ہے, پھر بھی نتیجہ آ رہا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہاں سلب جو ہوتا ہے وہ سلب من حیث ہوا رفع کا کام کرتا ہے, اور آپ کے صغریٰ میں جو سلب ہے وہ من حیث ہوا نہیں ہے, بلکہ وہ محمول کا جز ہے. اور جب محمول کا جز ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا, یہ موجبہ ہو گیا. جب موجبہ ہو گیا تو ایجاب صغریٰ کی شرط پا لی گئی کہ نہیں پا لی گئی. تو آپ کا اعتراض کہاں ثابت ہوا؟ کبریٰ میں بھی یہی ہے, کل ما لیس بزوج فرد. تو یہاں بھی جو ہے حرف سلب جو ہے وہ کس کا جز ہے, وہ موضوع کا جز ہے نا, لہذا یہ بھی موجبہ ہے. واضح ہو گیا اب نا. دیکھیے کہتے ہیں پہلے اعتراض دیکھیے, وَأُورِدَ, اچھا اعتراض تو ہو گیا. والجواب, جواب یہ ہے کہ سلب من حیث ہوا یہ رفع نسبت کا کام کرتا ہے. ہوا رفع محض, یعنی سلب من حیث ہوا جو ہوگا یہ رفع محض ہوگا. وعقد الوضع فی الکبریٰ, اور کبریٰ میں جو آپ نے مادہ رکھا ہے وہ کیا ہے, لا یخلو عن ملاحظۃ الثبوت, وہ ثبوت کے ملاحظے سے خالی نہیں ہے, یعنی ایجاب کے لحاظ سے خالی نہیں ہے. کبریٰ میں ایجاب کا لحاظ کیا گیا ہے. کبریٰ کیا ہے, کل ما لیس بزوج فہو فرد. تو یہاں جب کلمہ سلب جز بن گیا تو یہ موجبہ ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ کبریٰ میں ثبوت کے ملاحظے سے عقد وضع خالی نہیں ہے, یعنی آپ نے جو مثال پیش کی ہے تو اس میں حقیقتاً ایجاب ہے. فَإِن لَاحَظْتَهُ فِي الصُّغْرَىٰ فَلَا سَلْبَ, اور اگر آپ اس کا لحاظ صغریٰ میں کریں, یعنی صغریٰ میں بھی دیکھیں کہ یہاں بھی سلب من حیث ہوا نہیں ہے بلکہ یہ محمول کا جز ہے, فلا سلبہ, تو یہاں بھی سلب نہیں ہوگا بلکہ یہ موجبہ ہوگا, ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہوگا, موجبہ ہوگا. ایجاب سلب. بل ایجاب و سلب, بلکہ یہاں کیا ہے, یہ سلب کا ایجاب ہے نا. حقیقتاً وہ قضیہ یعنی قضیہ صغریٰ جو ہے یہ موجبہ ہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ سلب کا ایجاب ہے یہاں, ہے نا. وَإِلَّا فَلَا اندراج, ورنہ تو اندراج ہی نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم حقیقتاً ایجاب صغریٰ کو نہ مانیں تو حد اوسط کے تحت حکم کا اندراج ہی نہیں ہوگا, ہے نا. یہ پوری گفتگو مکمل ہو چکی. اب یہاں سے صورت ثانیہ کی بحث شروع کرتے ہیں. والثانیۃ, دوسری صورت کیا ہے, فلاں اندراج, یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایجاب صغریٰ کو نہ مانیں تو حکم کا اندراج نہیں ہوگا, یعنی حد اوسط کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا, ہے نا. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. تو اس صورت میں العالم کل متغیر حادث, متغیر حد اوسط ہے نا. اگر ہم صغریٰ میں ایجاب کو نہ مانیں تو نتیجہ جو آئے گا تو اس میں حد اوسط کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا, یعنی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. جب حکم کا اندراج نہیں ہوگا تو نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. والثانیہ, اور دوسری صورت, 5 صورتیں بیان کرنی تھیں تو اب دوسری صورت سے مراد شکل ثانی ہے. دوسری صورت سے مراد شکل ثانی ہے. شکل ثانی میں کیا ہوتا ہے کہ حد اوسط محمول کی جگہ ہوتا ہے, اور شکل ثانی میں حد اوسط محمول کی جگہ ہوگا. شکل ثانی میں صغریٰ میں بھی اور کبریٰ میں بھی. اور شرط انتاج کیا ہے, شرط انتاج ہے کلیت کبریٰ اور اختلاف مقدمتین. کلیت کبریٰ اور اختلاف مقدمتین یہ شکل ثانی کی شرط انتاج ہے. اب مادہ نکالیے اس کا کہ شرط انتاج بھی ہو اور حد اوسط کا بھی لحاظ ہو. جی, کل انسان حیوان, کل انسان حیوان و بعض الانسان جسم, کل انسان حیوان و بعض الانسان جسم.
تو اس میں دیکھیے کہ یہ نہیں بنے گا. صحیح ہے کہ صغرا شکل ثانی یہ ہے ولا شيء من ہاں دیکھیے شکل ثانی کی مثال دیکھیے. کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان. کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان. تو حد اوسط کہاں ہے دونوں میں؟ محمول کی جگہ ہے. ٹھیک. اور شرط انتاج کیا ہے اس کی؟ کلیت کبریٰ ہو اور اختلاف مقدمتین ہو. تو اس میں دیکھیے کبریٰ کلیہ ہے، لا شیء من الحجر بحیوان. تو کبریٰ کلیہ ہے اور اختلاف مقدمتین بھی ہے کہ یہاں صغرا موجبہ ہے اور کبریٰ سالبہ ہے. تو شرط انتاج پا لی گئی. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اوسط کو گرا دیجئے تو کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بحجر. حیوان کو گرا دیجئے تو نتیجہ ہوگا لا شیء من الانسان بحجر، ہے نا. یہ ہو گیا. اسی کو انہوں نے صورت ثانیہ کہہ کر بیان کیا ہے. دیکھیے والثانیۃ، اور صورت ثانیہ یہ ہے ان یعلم. دیکھیے شکل ثانی کیا ہے کہ اس میں حد اوسط محمول کی جگہ ہوگا، صغرا میں بھی اور کبریٰ میں بھی. اور اس کی شرط انتاج کیا ہے؟ کلیت کبریٰ اور اختلاف مقدمتین. تو اب ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ مثال نکالیے کہ کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان. یہ مثال ہے. اس مثال میں دیکھیے کہ حد اوسط محمول کی جگہ ہے، حیوان دونوں جگہ حد اوسط محمول کی جگہ ہے. اور شرط انتاج بھی ہے کہ کلیت کبریٰ ہے، لا شیء من الحجر بحیوان. اور اختلاف مقدمتین بھی ہے کہ یہ صغرا موجبہ ہے اور کبریٰ سالبہ ہے. یہ ساری چیزیں جب پا لیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حیوان کو گرا دیجئے تو ہوگا لا شیء من الانسان بحجر. یہ واضح ہو گیا. اسی کو انہوں نے صورت ثانیہ میں بیان کیا اپنے الفاظ میں. والثانیۃ ان یعلم حکم لکل افراد شیء. ثانی یعنی صورت ثانیہ یہ ہے کہ شے کے تمام افراد کے لیے ایک حکم جانا جائے. شے کے تمام افراد کے لیے ایک حکم جانا جائے. ومقابلہ للآخر کلہ او بعضہ، اور اس کا حکم مقابل جانا جائے دوسرے کے لیے. حکم مقابل کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اختلاف مقدمتین ہوگا، اور جب اختلاف مقدمتین ہوگا تو حکم کا یہ مقابل ہی ہوگا. اگر وہاں حکم ایجابی ہوگا تو یہاں حکم سلبی ہوگا. اسی کو مقابل کہا ہے کہ حکم مقابل جانا جائے دوسرے کے لیے. ومقابلہ للآخر کلہ او بعضہ، یعنی اس کا حکم مقابل جانا جائے دوسرے کے لیے، خواہ یہ دوسرا کلی ہو یا کلن ہو یا بعضن ہو، یعنی کلیہ ہو یا جزئیہ ہو. کیونکہ یہاں صغرا میں کلیت و جزئیت کی شرط نہیں ہے نا. تو جب شرط نہیں ہے تو کبھی کلیہ ہوگا کبھی جزئیہ ہوگا. اسی کو انہوں نے کہا ہے کلن او بعضن. کلیت کی شرط صرف کبریٰ میں ہے، صغرا میں کلیت کی شرط نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ اس کا حکم مقابل دوسرے کے لیے جانا جائے کلن او بعضن. اس لیے اس سے انہوں نے صغرا کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے کہتے ہیں ثانیہ، صورت ثانیہ یہ ہے کہ کسی شے کے تمام افراد کے لیے کوئی حکم جانا جائے. یہاں کلیت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کا حکم مقابل، یعنی اگر وہ کبریٰ موجبہ ہے تو سالبہ، اگر سالبہ ہے تو حکم موجب، ہے نا، حکم ایجابی، یہ جانا جائے دوسرے کے لیے. اب دوسرا خواہ کلی ہو یا جزئی ہو. دوسرا سے مراد کیا ہے یہاں؟ صغرا. اب صغرا کبھی کلی ہوگا کبھی جزئی ہوگا. تو کہتے ہیں اس کا حکم مقابل یہ دوسرے کے لیے جانا جائے، خواہ کلی ہو یا کلن یا بعضن. فَيُعْلَمُ سَلْبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَنِ الْآخَرِ. تو جب صغرا اور کبریٰ یہ دونوں مکمل ہو گئے اس کی شرط کے ساتھ، فَيُعْلَمُ سَلْبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَنِ الْآخَرِ، تو اب اس شے کا سلب دوسرے سے جانا جائے گا. یعنی نتیجہ جو آئے گا وہ سالبہ ہی تو ہوگا، کیونکہ اس میں ایک سالبہ ایک موجبہ ہے. اختلاف مقدمتین ہے نا، تو ایک سالبہ ہوگا ایک موجبہ ہوگا، اور نتیجہ ہمیشہ
کیا ہوتا ہے؟ جب صغرا اور موجبہ میں سے کوئی سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ ہی آتا ہے نا؟ تو جو نتیجہ آئے گا وہ سالبہ ہی آئے گا. اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ اس شے کا سلب جانا جائے دوسرے سے، اس شے کا سلب جانا جائے دوسرے سے، اسی کو انہوں نے کہا. کذالک بالتأمل، غور و فکر سے یہ بات معلوم ہو جائے گی. یہ واضح ہوا نا؟ بات وہی ہے، بہت آسان ہے شکل ثانی ہی کے، لیکن اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کیا، اس وجہ سے تھوڑا مشکل ہوئے. اب دیکھیے یہاں سے بھی ایک اعتراض و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اعتراض اور جواب. اعتراض یہ ہے مختصر میں یہ کہا، مختصر یعنی علامہ ابن الحاجب نے مختصر میں کیا کہا کہ انتاج صرف شکل اول ہی کے ساتھ ہوگا. انہوں نے کہا کہ انتاج صرف شکل اول ہی کے ساتھ ہوگا. تو اب اس کا یہ جواب دیں گے. کہتے ہیں وما فی المختصر ان لا انتاج الا بالاول، اور جو مختصر میں ہے کہ انتاج نہیں ہوگا مگر اول کے ساتھ، فادعاؤن، تو یہ دعوے بلا دلیل ہے نا، یہ دعوے بلا دلیل ہے. لأن اللزوم لا لمقدمة اجنبیۃ یجوز ان یکون مع متعدد، اس لیے کہ بغیر کسی مقدمہ اجنبیہ کے نتیجے کا لازم آنا یہ متعدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ نتیجہ صرف اول کے ساتھ ہوگا تو یہ تو دعوے بلا دلیل ہے. کیونکہ بغیر کسی مقدمہ اجنبیہ کے نتیجہ شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث متعدد کے ساتھ آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے نا. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ نتیجہ اول کے ساتھ ہوگا یہ دعوے بلا دلیل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ مختصر میں جو ہے کہ نتیجہ نہیں ہے مگر اول کے ساتھ، تو یہ دعوے بلا دلیل ہے، اس لیے کہ نتیجے کا لزوم بغیر کسی مقدمہ اجنبیہ کے یجوز ان یکون مع متعدد، یہ متعدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. متعدد سے مراد اول، شکل اول، ثانی، ثالث، ان سب کے ساتھ نتیجہ آئے گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ نتیجہ اول کے ساتھ یہ دعوے بلا دلیل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. والدوران مع الاول لا ينافيه، ہاں اگر یہ کہا جائے کہ بدیہی طور پر نتیجہ شکل اول کے ساتھ آتا ہے، باقی دیگر اشکال کے ساتھ نہیں آتا ہے، تو یہ بات بجا ہے نا. والدوران یعنی بدیہی طور پر نتیجہ کا آنا اول کے ساتھ اگر ہو، لا ينافيه، تو یہ لزوم کے منافی نہیں ہے. یعنی لزوم تو ہر ایک میں ہے، تمام اشکال میں نتیجہ لازم آتا ہے، لیکن بدیہی طور پر نتیجہ یہ شکل اول کے ساتھ آتا ہے نا. وہی کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں والدوران مع الاول لا ينافيه، اور شکل اول کے ساتھ بدیہی طور پر نتیجے کا آنا یہ لزوم کے منافی نہیں ہے نا. یعنی کہ نتیجے کا لزوم ہر ایک کے ساتھ ہے. والثالث، جی دوران مطلب یہ ہے کہ بدیہی طور پر نتیجے کا نتیجہ آنا، بدیہی طور پر نتیجہ آنا تو یہ شکل اول کے ساتھ ہے، تو یہ تو متعین ہے شکل اول کے ساتھ ہے. تو اگر یہ مراد لیا جائے کہ بدیہی طور پر نتیجہ صرف شکل اول کے ساتھ آتا ہے، باقی کے ساتھ نہیں آتا ہے، شکل ثانی کو جاننے کے لیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط، تو اس کو شکل اول پر پہلے ترتیب دیتے ہیں، پھر اگر اس کے عکس کے ہاں تو وہی نا، شکل ثانی کا نتیجہ جاننے کے لیے اتنا عمل کرنا پڑا نا، تو نتیجہ بدیہی طور پر کہاں ہے؟ تو وہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ بدیہی طور پر نتیجہ اول ہی کے ساتھ آتا ہے. یہ واضح ہوا نا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بدیہی طور پر نتیجے کا آنا یہ اول کے ساتھ ہے تو یہ لزوم کے منافی نہیں ہے. یعنی لزوم تو ہر ایک کے ساتھ ہے نتیجے کا، لیکن بدیہی طور پر نتیجے کا لزوم یہ اول کے ساتھ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. والثالث، مقدمہ اجنبیہ کے بغیر یعنی لذات ہی نتیجہ ہے. جیسے مقدمہ اجنبیہ کوئی بھی دوسرا مقدمہ اجنبیہ مطلب کہ ان شرطوں کے ساتھ کسی دوسرے مقدمے کا ہم سہارا لیں. جیسے وہاں انہوں نے کہا تھا کبریٰ میں ایک دوسرے مقدمے کا سہارا لیا کہ جو ہے کبریٰ دونوں طرف مساوی ہوں گے اور جو متساویین ہوتے ہیں وہ برابر، وہ حکم واحد میں ہوتے ہیں. تو ایک مقدمہ ہوا نا،
جس کا تعلق خارج سے ہے، شرائط انتاج سے نہیں ہے، تو مقدمہ اجنبیہ ہوا. وہی کہتے ہیں کہ بغیر کسی مقدمے اجنبیہ کا سہارا لیے ہوئے تمام کے ساتھ نتیجہ آتا ہے. تو جب تمام کے ساتھ آتا ہے تو یہ کہنا شکل اول کے ساتھ نتیجہ آتا ہے، یہ دعوی بلا دلیل ہے. دو صورتیں ہوں گی. یہاں سے تیسری صورت کا بیان کریں گے، والثالثہ. تیسری صورت کیا ہے؟ شکل ثالث. اس تیسری صورت میں صرف شکل ثالث ہے، اس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. تو شکل ثالث کی تفصیل پہلے سن لیجئے، اس کے بعد آسان ہو جائے گا. شکل ثالث میں حد اوسط موضوع کی جگہ ہوگا، صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی. شکل ثالث میں حد اوسط صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی موضوع کی جگہ ہوگا. جی. اور شرائط انتاج کیا ہے شکل ثالث کی؟ ایجاب صغرا کلیت احد المقدمتین. ایجاب صغرا کلیت احد المقدمتین، یہ شرط انتاج ہے شکل ثالث کی. اب مثال بنائیے اس کی روشنی میں کہ ایجاب صغرا ہو اور کلیت احد المقدمتین ہو. کل انسان حیوان، کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان بحجر. اس کو جزئی لائیے گا نا جی اس کو بھی جزئی لائیے گا نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کلیت کبریٰ اچھا جو لائیں گے تو کل، پھر ہاں جزئی صحیح کہہ لائیں رہے ہیں آپ. وہ بعض الانسان، بعض الانسان جسم، کل انسان حیوان و بعض الانسان جسم. تو اس میں دیکھیے حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ ہے اور شرط انتاج بھی پائی جا رہی ہے. شرط انتاج کیا ہے کہ ایجاب صغرا ہو، تو کل انسان حیوان ایجاب صغرا ہے، اور کلیت احد المقدمتین ہو تو دونوں مقدموں میں سے صغرا یہ کلیہ ہے. تو شرط بھی پائی جا رہی ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ حد اوسط کو گرا دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ بعض الحیوان جسم. انسان کو گرا دیجئے تو کیا ہوگا؟ بعض الانسان جسم. نتیجہ انسان کو گرا دیں گے نا. جی انسان کو گرا دیں گے نا. بعض الحیوان جسم، ہاں انسانی نہیں ہوگا، بعض الحیوان جسم یہ ہوگا. تو نتیجہ آ گیا. یہی ہے شکل ثالث، اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے صورت ثالثہ کہہ کر. اچھا، شکل ثالث کی مثال کہ کل انسان حیوان و بعض الانسان جسم. بعض الانسان جسم یہ اس کا مادہ ہے. تو نتیجہ کیا آئے گا؟ انسان گرا دیجئے، بعض الحیوان جسم، یہ نتیجہ آئے گا. دیکھیے کہتے ہیں وہ ثالثہ، اور صورت ثالثہ یہ ہے ان یعلم ثبوت امرین لثالثن، کہ دو امروں کا ثبوت تیسرے کے لیے جانا جائے. اس میں انہوں نے دو امروں کا ثبوت کہا ہے. دو امروں کا ثبوت کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صغرا بھی موجبہ ہو اور کبرا بھی موجبہ ہو. کیونکہ شرط کیا ہے؟ ایجاب صغرا کلیت احد المقدمتین، تو کبرا بھی تو موجبہ ہو سکتا ہے. تو اسی ایجاب کو انہوں نے کہا ہے کہ دو امروں کا ثبوت جانا جائے، یعنی اصغر کا بھی اور اکبر کا بھی. صغرا میں جو اصغر ہوتا ہے اس کا بھی، اور کبرا میں جو اکبر ہوتا ہے اس کا بھی، یعنی دونوں موجبہ ہوں، ہے نا، دونوں موجبہ ہوں. تو دونوں کا حکم کسی شے کے ثالث کے لیے جانا جائے حد اوسط کے لیے. وَأَحَدُهُمَا كُلِّيٌّ، اس حال میں کہ ان میں سے ایک کلی ہو. اس سے انہوں نے کلیت احد المقدمتین کی طرف اشارہ کیا ہے نا. پہلے میں کیا کہا؟ ان یعلم ثبوت امرین لثالث، کہ دو امروں کا ثبوت ثالث کے لیے ہو. اس سے انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ ایجاب صغرا کی طرف. اور وَأَحَدُهُمَا كُلِّيٌّ جو کہا تو اس سے کلیت احد المقدمتین کی طرف اشارہ کیا ہے نا. فَيُعْلَمَ الْتِقَاؤُهُمَا فِيهِ، تو اب ان دونوں کا التقاء اس میں اس ثالث میں ثابت ہوگا. التقاء سے مراد کیا ہے؟ کہ ان دونوں کا موجبہ ہونا اس میں ثابت ہو جائے گا. جب دونوں موجبہ ہوں گے، کلیت احد المقدمتین تو ہے ہی، ایجاب صغرا ہے، تو کبرا بھی تو موجبہ ہو سکتا ہے. تو جب دونوں موجبہ ہوں گے تو دونوں کا التقاء ہوگا، رفع تو نہیں ہوگا کسی کا، دونوں کا التقاء ہوگا.
اسی کو کہتے ہیں فیعلم التقاؤہما فی، تو ان دونوں کا التقاء اس ثالث میں جانا جائے. او ثبوت امر لہو مع عدم ثبوت الآخر لہو. یہاں سے ایک دوسری چیز بیان کرتے ہیں کہ شرط انتاج کیا ہے؟ کلیت کبریٰ اور ایجاب صغریٰ کلیت احدی المقدمتین. تو کبھی کیا ہوگا؟ صغریٰ موجبہ ہوگا اور کبریٰ سالبہ ہوگا. پہلی والی صورت میں کیا بتایا تھا؟ دونوں موجبہ ہو. اور یہاں کیا بتاتے ہیں کہ صغریٰ تو موجبہ ہوگا ہی ہوگا، کبریٰ بھی کبریٰ سالبہ ہو. کبریٰ سالبہ ہو سکتا ہے نا، تو اس کی بات کہتے ہیں یہاں کہ ایک امر کا ثبوت جانا جائے ثالث کے لیے مع عدم ثبوت الآخر لہو، دوسرے کے ثبوت کے عدم کے ساتھ، یعنی کبریٰ سالبہ ہو، صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ سالبہ ہو. فیعلم عدم التقائہما فی، تو اب اس صورت میں کہ جب ایک موجبہ ہوگا دوسرا سالبہ ہوگا تو ان دونوں کا التقاء ثالث میں ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں حکم ایجابی اور سلبی ہے، دونوں کا اجتماع تو ہے نہیں، نہ دونوں ایجابی ہے نہیں. پہلے والی صورت میں دونوں صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ تھے تو ان دونوں کا التقاء ثابت ہو رہا تھا، اور اس صورت میں صغریٰ موجبہ ہے اور کبریٰ سالبہ ہے تو اب التقاء ثابت نہیں ہوگا دونوں کا. او ثبوت امر لہو مع عدم ثبوت الآخر لہو کذالک، یا ایک امر کا ثبوت جانا جائے دوسرے کے عدم ثبوت کے ساتھ، یعنی صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ سالبہ ہو. فیعلم عدم التقائہما، تو اب ان دونوں کا عدم التقاء ثابت ہوگا فیہ یعنی ثالث میں. فلا یکون اللازم الا جزئیا موجبا او سالبا، تو اب نتیجہ جو آئے گا وہ جزئی ہی ہوگا، نتیجہ جزئی ہوگا، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ. جزئی کیوں ہوگا؟ کیونکہ شرط انتاج کیا ہے؟ کلیت و احدی المقدمتین، ایک ہی مقدمہ کلیہ ہوگا، دوسرا جزئیہ ہوگا، اور ہمیشہ نتیجہ ادون کے تابع ہوتا ہے، تو نتیجہ جب آئے گا تو جزئی آئے گا، ہے نا. اور چونکہ کبریٰ کبھی موجبہ ہوگا کبھی سالبہ ہوگا، تو جب موجبہ ہوگا تو نتیجہ جزئی ہوگا، موجبہ جزئیہ ہوگا، اور جب کبریٰ سالبہ ہوگا تو نتیجہ جزئیہ سالبہ ہوگا. یہ کہنا چاہتے ہیں. جی اسی وجہ سے کہا کہ اصول فقہ کی نسبت ویسا نہیں جیسے منطق کی نسبت، اس کی زبان بہت کڑی ہے. کہاں سے فلاح کونوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے پیروں میں. اچھا دیکھیے، تو کہتے ہیں فلا یکون اللازم الا جزئیا موجبا او سالبا. لازم سے مراد مطلوب یعنی نتیجہ، تو نتیجہ یا تو جزئیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ جزئیہ ہوگا. یعنی کہتے ہیں نتیجہ جزئی ہی ہوگا، موجبا او سالبا، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو. جزیہ کیوں ہوگا؟ مطلب کیا؟ جزئیہ اس لیے ہوگا کہ اس کی شرط انتاج کیا ہے؟ کلیت احدی المقدمتین. تو جب ایک ہی مقدمہ کلیہ ہوگا تو دوسرا جزئی ہوگا، اور نتیجہ ادون کے تابع ہوتا ہے. یعنی اگر جزئی ہے دونوں مقدموں میں سے کوئی مقدمہ تو نتیجہ جب نکلے گا تو جزئی ہی نکلے گا، ٹھیک. اور اس میں جزئی رہے گا کوئی نہ کوئی مقدمہ تو نتیجہ جزئی آئے گا. اب کبھی یہ نتیجہ جزئیہ موجبہ ہوگا کبھی سالبہ ہوگا. جب دونوں مقدمے موجبہ ہوں گے تو نتیجہ موجبہ جزئیہ ہوگا، اور اگر کبریٰ سالبہ ہوگا تو نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا. والرابعہ، اور چوتھی صورت کہتے ہیں ان یثبت الملازمۃ بین امرین. چوتھی صورت سے مراد کیا ہے؟ قیاس استثنائی متصل. کہتے ہیں کہ دو امروں کے درمیان ملازمہ ثابت کیا جائے. فینتج فیہ وضع المقدم وضع التالی. دو امروں کے درمیان جب ملازمہ ثابت ہوگا تو وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ دے گا. جیسے کہا جائے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. تو یہاں دو امروں کے درمیان ملازمہ ہے، طلوع شمس اور وجود نہار، طلوع شمس اور وجود نہار. تو ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اب اس میں وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ دے گا. وضع مقدم کیا؟ ہم نے کہا کہ لیکن الشمس طالعۃ،
इनकानत शम्स तालियतन फन्नहार मौजूदुन, तो मुक़द्दम का वज़ा क्या, यानी कहा कि लाकिन्न शम्स तालियतुन, तो अब नतीजा आएगा फन्नहार मौजूदुन। ये क़यास इस्तिस्नाई मुत्तसिल है। वाज़ेह है नहीं? तो कहते हैं कि दो अमरों के दरमियान मुलाजमा साबित किया जाए तो इस सूरत में वज़े मुक़द्दम नतीजा देगा वज़े ताली का। व इल्ला फ़ला लुज़ूमा, यानी अगर ऐसा ना हो, व इल्ला फ़ला लुज़ूमा, वरना तो लुज़ूम नहीं होगा। यानी अगर वज़े मुक़द्दम ना हो, नहीं वज़े वज़े मुक़द्दम जब होगा तभी वज़े ताली का नतीजा आएगा, वरना नतीजा नहीं आएगा। इसी को कहते हैं व इल्ला फ़ला लुज़ूमा, वरना नतीजा लाजिम नहीं आएगा। वला अक्सा, और इसके बरक्स नहीं हो सकता, यानी वज़े ताली वज़े मुक़द्दम का नतीजा नहीं देगा। वज़े ताली वज़े मुक़द्दम का नतीजा नहीं देगा। जैसे हम कहें इनकानत शम्स तालियतन फन्नहार मौजूदुन लाकिन्न नहारा मौजूदुन फशम्स तालियतुन, गलत हो जाएगा। अगर ये कहें लाकिन्न नहारा मौजूदुन फशम्स तालियतुन, ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि लाकिन्न नहारा मौजूदुन फशम्स तालियतुन, तो फजर के फ़ौरन बाद दिन मौजूद होता है लेकिन शम्स तुलू नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा ना ये। इसी को कहते हैं कि वज़े ताली वज़े मुक़द्दम का नतीजा नहीं देगा। वला अक्सा, और इसके बरक्स नहीं होगा। लि जवाज़ी आमियतिल लाजिम, है ना, ताली के होने की वजह से, ताली के आम होने की वजह से, ताली के आम होने की वजह से, कि यहाँ जो ताली है क्या है, अन्नहार मौजूदुन, ये आम है, यानी तुलुए शम्स के वक्त में भी नहार पाया जाता है और गैर तुलुए शम्स में भी नहार पाया जाता है, तो ये आम है। लिहाजा वज़े ताली से वज़े मुक़द्दम का नतीजा नहीं आएगा। इतनी बात हो गई। कहते हैं वर रफ़उ बिलक्स, और रफ़ा बिलक्स है। मतलब क्या है कि यहाँ वज़ा की बात की, यानी वज़े मुक़द्दम वज़े ताली का नतीजा देगा, और अगर रफ़ा करें तो रफ़े ताली रफ़े मुक़द्दम का नतीजा देगा। रफ़े ताली ये रफ़े मुक़द्दम का नतीजा देगा, यानी जब हम रफ़े ताली करेंगे, जो ताली है उसमें उसका रफ़ा करेंगे तो नतीजा क्या आएगा, मुक़द्दम का रफ़ा। जैसे इनकानत शम्स तालियतन फन्नहार मौजूदुन, तो अब ताली का रफ़ा कीजिए, लाकिन्न नहारा लैसा भी मौजूदिन, तो क्या होगा, फशम्सु लैसा, ताली का रफ़ा कर दीजिए। रफ़े ताली रफ़े मुक़द्दम का नतीजा देगा, यानी नहार मौजूद नहीं है तो शम्स भी तुलू नहीं है। रफ़े ताली हुआ ना, लाकिन्न नहारा लैसा भी मौजूदिन, तो अब नतीजा क्या आएगा, फन्नहारु लैसा भी लैसा फशम्सु लैसा भी तालियतिन, तो रफ़े ताली से रफ़े मुक़द्दम का नतीजा आ रहा है यहाँ। जैसे एक और मिसाल देखिए कि इनकाना हाज़ा शैउ इंसानन, इनकाना हाज़ा शैउ इंसानन काना हैवानन, अगर ये शै इनकाना हाज़ा शैउ इंसानन काना हैवानन, अगर ये शै इंसान होगी तो हैवान भी होगी। तो अब रफ़े ताली कीजिए, लाकिन्ना हाज़ा शैया लैसा भी हैवानिन, रफ़े ताली हुआ तो अब रफ़े मुक़द्दम भी हो जाएगा, लैसा भी इंसानिन, उसी को कहना चाह रहे हैं यहाँ। जी मिसाल ये इनकाना हाज़ा शै इंसानन काना हैवानन, तो इसी को उन्होंने कहा कि अर्रफ़उ बिल, रफ़े ताली से रफ़े मुक़द्दम करने की सूरत में जो आपने मिसाल दी है, हाँ, कि जो मतलब जो है हैवान नहीं है तो वो इंसान भी नहीं है, कैसे फिर नहीं होगा भाई। मिसाल दी है इनकाना हाज़ा शै इंसानन काना हैवानन, ठीक, अगर ये शै इंसान होगी तो हैवान भी होगी। अब रफ़े ताली कीजिए, लाकिन हाज़ा शैया लैसा भी हैवानिन, हैवान नहीं है तो इंसान भी नहीं है, क्योंकि इंसानियत के लिए हैवानियत लाजिम है, ठीक है। इंसान जो भी
ارے کوئی جانور، کیونکہ جو بھی جانور ہوگا وہ حساس متحرک بالارادہ ہوگا کہ نہیں، اور حیوان کہتے ہی اسے ہیں. تو مثال صحیح ہے یہ نا. دیکھیے والرفع بالعکس، اسی کو کہا ہے کہ رفع بالعکس ہے، یعنی رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ آئے گا. یہ بات ہو گئی. اب یہاں ایک اعتراض و جواب ہے. اعتراض کیا ہے کہ معترض صاحب کہتے ہیں کہ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ آئے گا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. رفع تالی مستلزم ہو رفع مقدم کے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس سے پہلے ایک قاعدہ یہ سنیے کہ جب ایک محال دوسرے محال کو، ایک محال جب ہوگا، آپ ایک محال جب مان لیں گے تو دوسرے محال کو بھی وہ مستلزم ہو سکتا ہے. جب ایک محال پایا جائے گا تو دوسرا محال بھی پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا محال بھی پایا جا سکتا ہے. جیسے اس کو یوں سمجھیے کہ شریک باری تعالیٰ محال ہے. اگر کسی نے بفرض باطل مان لیا تو اس کے علاوہ اور بھی محال پا لیے جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی محال پا لیے جائیں گے کہ معبود بھی پا لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہونا یہ بھی محال ہے، یہ بھی پا لیا جائے گا. تو ایک محال جب پایا جائے گا تو اس کے ساتھ دوسرا محال بھی پایا جا سکتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے، تو اعتراض یہ ہے کہ رفع تالی رفع مقدم کو مستلزم ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کیونکہ لجواز استحالت انتفاع لازم، لازم سے مراد یہاں تالی ہے کہ تالی ہو سکتا ہے کہ تالی کا رفع محال ہو، تالی کا رفع محال ہو. تو جب تالی کا رفع محال ہوگا اور آپ تالی کا رفع مان لیں گے تو ایک محال پایا گیا ہے نا، ایک محال پایا گیا. اب جب ایک محال پایا گیا تو اس سے دوسرا بھی محال پایا جائے گا. دوسرا محال کیا ہے؟ عدم لزوم. عدم لزوم کا محال پایا جائے گا. دیکھیے کہتے یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رفع تالی محال ہو، تالی کا رفع محال ہو، اور آپ نے پھر بھی مان لیا تالی کا رفع، تو گویا محال کو مانا کہ نہیں مانا؟ تو ایک محال کو مانا تو اس سے دوسرا بھی محال پایا جا سکتا ہے. یہ محال دوسرے محال کو بھی مستلزم ہوگا. وہ کیا ہے کہ اس عدم لزوم، یعنی رفع تالی اور رفع مقدم کے درمیان عدم لزوم ہو. انہوں نے پہلے کیا کہا کہ لزوم ہے نا کہ جیسے رفع تالی کریں گے فوراً رفع مقدم ہو جائے گا، یہ لزوم ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ تالی کا رفع محال ہے تو ایک محال مانا، اس سے دوسرا بھی محال مانیں گے. وہ کیا ہے؟ عدم لزوم کا، کہ رفع تالی اور رفع مقدم کے درمیان ہم لزوم نہیں مانیں گے، عدم لزوم مان لیں گے. جب لزوم رہ ہی نہیں جائے گا تو رفع تالی سے رفع مقدم ہوگا ہی نہیں، رفع تالی سے رفع مقدم نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے ایک محال مانا، وہ کیا کہ تالی کا رفع محال ہے، پھر بھی ہم نے اس کا رفع کر دیا، تو اب دوسرا محال پایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ عدم لزوم، کہ رفع تالی اور رفع مقدم کے درمیان لزوم نہ ہو. جب لزوم نہیں ہوگا تو رفع تالی سے رفع مقدم بھی لازم نہیں آئے گا. تو اس طرح ہم نے دکھا دیا کہ رفع تالی سے ہمیشہ رفع مقدم نہیں ہو سکتا ہے. یہ اعتراض ہے. پہلے اس کو دیکھیے. کہتے ہیں وہ اوردہ منع استلزام الرفع الرفع، کہتے ہیں کہ پہلی رفع سے کیا مراد ہے؟ رفع تالی، اور دوسری رفع سے مراد کیا ہے؟ رفع مقدم. یہ اعتراض کیا گیا کہ رفع تالی رفع مقدم کو مستلزم ہو، یہ محال ہے. رفع تالی کے رفع مقدم کو مستلزم ہونے پر منع وارد کیا گیا ہے نا، لجواز استحالت انتفاع لازم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تالی کا انتفاع محال ہو، تالی کا رفع محال ہو. فیضا وقع، تو جب محال ہونے کے باوجود تالی کا رفع ہو گیا، جازا عدم بقاء اللزوم، تو اب دوسرا محال لازم آیا. وہ کیا ہے؟ عدم بقاء اللزوم، کہ رفع تالی اور رفع مقدم کے درمیان جو لزوم تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا محال آیا. تو جب لزوم ختم ہو گیا، فلا یلزم انتفاع الملزوم، تو اب ملزوم یعنی رفع مقدم جو ملزوم تھا رفع تالی کا، یہ اس کا انتفاع لازم نہیں ہوگا.
یہ اعتراض ہوا۔ اب اس کا جواب دیں گے، جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے لزوم کہتے کس کو ہیں؟ لزوم کہتے ہیں کہ حقیقت و امتناع الانفکاک فی جمیع الاوقات والتقادیر، یعنی تمام حالات و تقادیر، تمام حالات اور صورتوں میں انفکاک نہ ہونا، یعنی جدائیگی نہ ہونا۔ لزوم کیا ہے؟ کہ تمام صورتوں اور تمام اوقات میں جدا نہ ہونا، یہ لزوم ہے۔ تمام صورت تمام اوقات میں جدا نہ ہونا، یہی لزوم ہے۔ اور جب آپ نے لزوم کو انفکاک کر دیا۔ جدا ہونا ہوگا تو نہیں جدا ہونا ہو جائے گا تو واپس سے تو آپ نے جو مثال پیش کی ہے، ٹھیک، اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے لزوم کو ختم کر دیا ہے، لزوم کو ختم کیا ہے نا، جبکہ آپ مسئلہ مفروضہ کیا ہے؟ لزوم میں ہے۔ مسئلہ مفروضہ جو ہے اس میں لزوم فرض کیا گیا ہے، اور آپ نے جو مثال دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں لزوم ختم ہو جائے گا، تو یہ تو خلاف مفروض ہے کہ آپ نے فرض کیا تھا؟ لزوم فرض کیا تھا، لزوم فرض کیا تھا۔ اور لزوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام اوقات میں لازم ہونا، جدا نہ ہونا، اور آپ اپنی مثال میں لزوم کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ تو خلاف مفروض ہے۔ یہ جواب کا حاصل ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ تو اعتراض نہ ہو گیا جی اور یہ جو مصنف پر اعتراض نہ ہو گیا کیا مصنف اعتراض کی طرف سے کہ آپ نے رفع تعلی سے رفع مقدم جو کریں گے تو لزوم ہونا ضروری ہے، اور ایسی صورت میں جو لزوم ہی نہیں پایا جائے گا۔ یہ تو وہی تو کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہ رفع تعلی بفرض محال بھی کر دیں گے تو لزوم ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ تو کیسے آپ ختم کر رہے ہیں جبکہ فرض کیا لزوم فرض کیا ہے نا؟ تو خلاف مفروض کام کر رہے ہیں آپ۔ تو معترض کا جواب ہو رہا ہے، یہ معترض کا یہ جواب ہے۔ معترض کیا کہتا ہے کہ یہاں جو ہے رفع تعلی جب ہم کر دیں گے محال کے باوجود، تو اب کیا لازم آئے گا؟ عدم لزوم لازم آئے گا، ہے نا؟ اور مسئلہ مفروضہ کیا ہے؟ وہ لزوم میں ہے کہ لزوم فرض کیا گیا ہے۔ تو جب لزوم فرض کیا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عدم لزوم لازم آ رہا ہے، تو یہ خلاف مفروض ہو رہا ہے، خلاف مفروض ہے، لہٰذا یہ باطل ہے۔ یہ اعتراض کا جواب ہے۔ دیکھیے ترجمہ پہلے اس کے بعد کہتے ہیں اللزوم حقیقت امتناع الانفکاک فی جمیع الاوقات والتقادیر۔ لزوم کہتے ہیں کہ تمام اوقات اور صورت تقادیر، تمام صورتوں میں یہ امتناع انفکاک یعنی جدا نہ ہونا یہی لزوم ہے۔ فوقت الانفکاک، تو انفکاک کا وقت وہ کیا ہے؟ وہ عدم بقائے لزوم ہے، یعنی جب لزوم کا عدم بقا کیا، لزوم نہیں رہا تو انفکاک ہو گیا نا، جدائیگی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں وقت انفکاک، اور وہ کیا ہے؟ وقت و عدم بقائے لزوم کا عدم بقا کا وقت ہے، تو یہ بھی تو تمام اوقات میں شامل ہے، تمام اوقات میں یہ بھی شامل ہے۔ اور لزوم کہتے کہ کسے ہیں؟ تمام اوقات میں جدائیگی کا نہ ہونا لازم ہونا، ہے نا؟ تو فہذا المنع یرجع الی منع اللزوم، تو آپ نے جو منع وارد کیا یہ دراصل منع لزوم کی طرف جا رہا ہے، کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لزوم ہم نہیں مان رہے ہیں۔ منع جو آپ نے وارد کیا اس سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لزوم نہیں مانتے ہیں۔ وقد فرضا، جبکہ لزوم فرض کیا جا چکا ہے، لزوم پہلے فرض کیا جا چکا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے، ھذا خلاف مفروض۔ یہ منع وارد کرنا یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ مفروض کیا ہے؟ لزوم فرض کیا گیا ہے، اور آپ کا منع جو ہے یہ عدم لزوم کی طرف لے جا رہا ہے، یہ خلاف مفروض ہے۔ بس یہاں ثمانیہ تک دیکھ لیجئے، اس کے بعد ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی۔ الخامسہ، پانچویں صورت قیاس استثنائی منفصل کی ہے۔ کہتے ہیں ان یعلم المنافات بینہما اما صدقا، کہ دو چیزوں کے درمیان منافات جانا جائے صدق کے اعتبار سے، یعنی دو چیزوں کے درمیان منافات ہے
یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے. جیسے یہ کہیے کہ حاضل جسم اما شجرن او حجرن، حاضل جسم اما شجرن او حجرن، تو ان دونوں کے درمیان منافات ہے. اور منافات کس اعتبار سے؟ صدق کے اعتبار سے، کہ یہ دونوں صادق نہیں آ سکتے ایک ساتھ. یہ دونوں صادق نہیں آ سکتے کہ یہی شے، یہی جسم شجر بھی ہو حجر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ان دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ جسم نہ شجر ہو نہ حجر ہو، موبائل ہو قلم ہو سکتا ہے نا. تو یہ ہو گیا. یا منافات ان دونوں کے درمیان جانا جائے گا کذبن او کذبن، کذب کے اعتبار سے یعنی رفع کے اعتبار سے، کہ یہ دونوں منافات ہیں ان دونوں کے درمیان کہ یہ دونوں ایک ساتھ مرتفع نہیں ہو سکتے. ہاں اجتماع ہو سکتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ حاضل جسم اما لا شجرن او لا حجرن، حاضل جسم اما لا شجرن او لا حجرن. تو اس میں دیکھیے منافات ہے دونوں کے درمیان، ہے نا، لیکن یہ منافات رفع کے اعتبار سے ہے کہ یہ دونوں رفع نہیں ہو سکتے، رفع نہیں ہو سکتے. یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ جسم نہ لا شجر ہے اور نہ لا حجر ہے. لا شجر بھی نہیں ہے، لا شجر بھی نہیں ہے جب تو شجر ہے، اگر لا حجر بھی نہیں ہے تو حجر ہے نا. تو دونوں کا ارتفاع، دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا. اس میں منافات ارتفاع کے اعتبار سے، یعنی ارتفاع نہیں ہو سکتا دونوں کا، اجتماع ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی شے لا شجر بھی ہو اور لا حجر بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. جیسے ابھی مثال دی، لا شجر ہے اور لا حجر ہے. قلم نہ شجر ہے نہ حجر ہے، تو کیا ہے؟ وہ لا شجر ہے اور لا حجر ہے. ہاں اس کا ارتفاع نہیں ہو سکتا، یعنی لا شجر بھی نہ ہو اور لا حجر بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لا شجر نہ ہو، یعنی دیکھیے اس میں لا شجر نہ ہو تو جب دو نفی ہوتے ہیں تو اس بات کا معنی ہو جاتا ہے. تو لا شجر نہ ہو تو گویا حجر ہو، اور لا حجر نہ ہو تو گویا حجر ہو. تو شے واحد حجر اور شجر نہیں ہو سکتی. تو ارتفاع نہیں ہو سکتا، اجتماع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. او فیہما، یا منافات کو فرض کیا جائے صدق و کذب دونوں میں، کہ منافات ہے دو چیزوں میں، صدق و کذب دونوں کے اعتبار سے نہ صادق آ سکتے ہیں اور نہ، یعنی نہ دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے اور نہ ارتفاع ہو سکتا ہے. نہ ایک ساتھ دونوں صادق آ سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں. جیسے حاضل عدد اما زوجن او فردن، یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد. تو ان دونوں کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا کہ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو، اور ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ زوج ہو نہ فرد ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب عدد ہے تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا. ٹھیک. تو کہتے ہیں او فیہما، یا منافات ان دونوں کے درمیان ہو، فیلزم النتائج بحسبہما، تو نتائج انہی کے اعتبار سے لازم ہوں گے. فتفکر، تو غور کرنا چاہیے. Like a Hellcat.